سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا۔ نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، تو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفارہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس متبرک رات میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائل، شمائل مبارکہ سے متعلق پیغامات لے کر۔ محترم ناظرین، قرآن اور احادیث کی جب آپ گہری نظر سے مطالعہ کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ پورا قرآن آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت میں ہے۔ پورا قرآن آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائل، آپ کے شمائل مبارکہ پر کسی بشر کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ کما حقہ روشنی ڈال سکے، بس اپنے استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت اور اپنے بساط کے مطابق، بس اس جذبے کے تحت چند خصائل، آپ کے کچھ مبارک شمائل آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ جس طرح مجھے اس عنوان پر بولنے کا موقع میسر آیا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس ٹاپک پر بول کر اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اور اپنے لیے سعادت مندی سمجھ رہا ہوں۔ اسی طرح میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس گنہگار کے ذریعے سے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کے خصائل مبارکہ سے متعلق اختصاراً ہی صحیح کچھ تو آپ کے گوشے گزار کر سکوں، اور آپ کے لیے بھی
آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے اور ذریعہ نجات بن جائے۔ مجھے مکمل یقین ہے آج کی اس مبارک رات کے اندر ہر لمحہ برکت ہی برکت ہے، ہر لمحہ خیر و برکت سے پر ہے۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتے ہیں۔ ایسے ہی روئے زمیں پر دیکھیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، مخلوق کا ہر فرد، درخت کے پتے، اشجار و احجار، جتنے بھی مخلوق ہیں سارے کے سارے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، ساری کائنات بنائی گئی، ہم سب عالم عدم سے عالم وجود میں آئے، یقیناً احسان عظیم ہے اس آقائے کریم کا۔ ہم جیسے گونگوں کو بولنے کا سلیقہ میسر آیا، کرم ہے، احسانات ہیں اس رسول عمیم کے، جن کے توسط سے، جن کے فیضان کرم سے، جن کے صدقے میں مجھ جیسے گونگوں کو بولنے کا سلیقہ ملا، آپ لوگوں کو سننے کا شرف حاصل ہوا۔ پوری کائنات اسی رسول ہاشمی کے صدقے میں بنائی گئی۔ اب جب پوری کائنات ہمارے آقا حضور احمد مجتبی کملی والے مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی گئی، ہم سب آپ ہی کی برکتوں سے آپ کے صدقے میں دنیا میں آئے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں۔ اسی جذبے کے تحت ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں نے ایک حدیث پاک کا مبارک ٹکڑا پیش کیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، فتح الکبیر کے اندر موجود ہے۔ یعنی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کفارہ سیئات ہے۔ جب انبیاء کرام کا ذکر عبادت اور گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے تو غور کریں، حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس درجہ کی عبادت، کس قدر باعث رحمت و برکت اور کفارہ سیئات ہے۔ بلا شبہ آپ کا ذکر مبارک سرمایہ ایمان، تسکین دل و جان ہے۔
مجھے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے امید کامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر مبارک سے انشاءاللہ تعالی مومنوں کے دل نور ایمان و عرفان سے جگمگا اٹھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ان کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اقدس کے حالات و کمالات اور خصائل و شمائل سماعت کرنے سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رب قدیر نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا جس کی تعریف و توصیف سے زبان عاجز ہے۔ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال، خوبی و کمال کا مظہر ہے۔ آپ حسن کل ہیں اور حسن یوسف حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک تھی، ایک تابش تھی، اور دنیا بھر کے حسین و جمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کی ایک جھلک ہے۔ حسن بے مثال کا یہ عالم تھا کہ زبان کو عالم حیرت میں یوں کہنا پڑا، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ ترمذی شریف صفحہ نمبر 517۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک سے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ خصائص کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں، قال ابو نعیم اعطیا یوسف من الحسن ما فاق به الانبیاء والمرسلین بل والخلق اجمعین، ونبینا صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا من الجمال ما لم یؤتہ احد ولم یؤتا یوسف الا شطر الحسن واوتیا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم جمیع۔ یعنی حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن و جمال دیے گئے تھے، مگر اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا کیا گیا تھا جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا فقط ایک حصہ ملا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کل عطا کیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، میں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد
یوں معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب آپ کے چہرے میں چل رہا ہو، آفتاب آپ کے سامنے روشنی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ حضرت امام حسن بن مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ابو الہند بن ابی حالہ سے، جو فصیح و بلیغ اور عرب کے علم و ادب کو بیان کرنے میں بڑے مانے جاتے تھے، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اقدس کے اوصاف بیان کرنے کی میں نے درخواست کی تو انہوں نے بیان کیا، وَفِيهِ يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ تَلَأْلَأَ الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ جمع الوسائل۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کنت اخیت فسقطت منی الابرہ فطلبتها فلم اقدر علیہا فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت الابرہ بشعاع نور وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتو، یعنی بیان کرتی ہیں کہ میں گھر کے اندر بیٹھی کچھ سی رہی تھی، اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، ہر چند میں نے تلاش کیا مگر اندھیرے کے سبب سوئی مل نہ سکی، میں پریشان ہو گئی، دائیں بائیں آگے پیچھے میں تلاش کرنے میں لگ گئی، بہت تلاش کر لیا لیکن مجھے سوئی ہاتھ نہیں آئی۔ اسی دوران آقائے کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کسی غرض سے حجرے میں تشریف لے آئے، آپ کا قدم مبارک جیسے ہی پڑا، آپ کا جیسے ہی تشریف لانا ہوا کہ آپ کے رخ انور کی روشنی سے سارا کمرہ روشن ہو گیا اور گمشدہ سوئی چمکنے لگی۔ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، یا حبیب اللہ شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ آپ کا حسن و جمال، آپ کا پورا حسن و جمال لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا بلکہ پردے میں رکھا گیا، ورنہ کسی میں طاقت نہیں تھی کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی تاب لا سکتا۔ غرض کے چہرے نبوی حسن و جمال ایزدی کا مظہر اور خوبی و کمال کا معدن ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ اور علامہ آسی غازی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ یوں بیان کرتے ہیں، یا حبیب اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، یا حبیب اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک بھی لاجواب تھے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور نورانی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں. سرمگی آنکھیں تھیں. آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے تھے، جس ڈورے کو جن کو علامات نبوت میں شمار کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں نہایت خوشنما اور دراز تھیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل قبل ان ینام بالاسمد ثلاثا فی کل عین. یعنی آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سرما اسمد کی لگایا کرتے تھے. ایک دوسری جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انا خیر اکحالکم الاسمد یجل البصر وینبت الشعر. یعنی بے شک تمہارے سب سرموں سے بہترین سرما اسمد ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یوں تو بے شمار ہیں، لیکن اپنی بساط کے مطابق کچھ کی جانب میں اشارہ کیے دیتا ہوں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک نہایت خوبصورت سرخی مائل تھے. دندان مبارک کشادہ روشن و تاباں تھے. جب آپ کلام فرماتے تھے تو دندان پیشی سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، اور جب تبسم فرماتے تو دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی اور آپ کو کبھی جمع ہی نہیں آتی تھی. باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نہایت چمکیلے صاف ستھرے تھے، پھر بھی آپ ان کی صفائی کا پورا اہتمام فرماتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز میں تشریف نہیں لے جاتے جب تک کہ مسواک شریف نہ کر لیا کرتے تھے. یہ سب کیوں تھا؟ ایسا کیوں کرتے تھے؟ فقط امت کی تعلیم کے لیے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا. مشکات شریف. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دندان مبارک گشادہ تھے. جب آپ کلام فرماتے تھے تو آپ کے دانتوں کے درمیان سے نور پھوٹتا تھا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضحک یتلألأ فی الجدر. خصائص کبریٰ جلد نمبر 1. یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندہ فرماتے تو دانتوں سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی، ایسی شعاعیں نکلتی جن سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دہن مبارک بھی بے مثال تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک فراخ تھا، رخسار مبارک ہموار تھے، سب سے زیادہ خوب رو اور خوش آواز تھے۔ خوش آواز ہونے کے علاوہ آپ بلند آواز کے مالک تھے۔ آپ کی آواز اس قدر بلند تھی کہ جہاں تک آپ کی آواز مبارک پہنچتی تھی کسی اور کی آواز نہیں پہنچتی تھی۔ بالخصوص خطبوں میں آپ کی آواز گھروں میں پردہ-نشی عورتوں تک پہنچ جایا کرتی تھی، اور ہزاروں کے اجتماع میں جس طرح آپ کی آواز مبارک کو وہ شخص سنتا تھا جو سب سے آگے ہوتا، اسی طرح وہ شخص بھی آسانی سے سن لیتا جو سب سے پیچھے ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک وہ دہن ہے جس سے ایک حرف بھی ایسا نہیں نکلتا جو خواہش نفس پر مبنی ہو، بلکہ جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ کی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طبیعت سے نہیں فرماتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہوتی، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت در منشور جلد نمبر 6 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اخبرتکم انہ من عند اللہ فہو الذی لا شک فی، یعنی سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، جو خبر بھی میں تمہیں دیتا ہوں وہ بلا شبہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک بے مثال تھا، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی بے مثال تھا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک شکستہ حالو اور اس شاخ کے لیے شفا تھا۔ حدیث پاک میں مشہور حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روز خیبر باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، ایسا محسوس ہوتا آنکھوں میں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح لعاب دہن سے متعلق حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلو من ماء فشرب من الدلو ثم مج فی البیر ففاح منہ مثل رائحۃ المسک۔ ابن ماجہ شریف خصائص مصطفیٰ جلد نمبر 1۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں
ایک ڈول میں پانی لایا گیا، آپ نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا اور کلی کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اس کا ڈالنا تھا کہ اس میں سے کستوری کی سی خوشبو آنے لگی، پورا کنواں خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اسی طرح شفا شریف میں حضرت قاضی اعاز رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ خادم رسول اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا لعاب مبارک ڈال دیا، جس کی برکت سے کنویں کا پانی ایسا شیریں ہو گیا، ایسا میٹھا ہو گیا کہ مدینہ طیبہ میں اس سے بڑھ کر میٹھا کنواں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آپ کا لعاب دہن کتنا پر تاثیر تھا، کتنا اثر تھا، کتنے غلاموں کو فائدے ہوا کرتے تھے۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرۃ العقبہ کے پاس رمی فرماتے ہوئے دیکھا، رمی جمار کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر مقام منا میں آپ نے مقام پر واپس تشریف لے گئے، وہاں ایک عورت اپنے لڑکے کو جو آسیب زدہ تھا لے کر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کی، یا حبیب اللہ، میرے اس فرزند کو، میرے اس لڑکے پر کوئی بلا مسلط ہے، کوئی آفت مسلط ہے جس کی وجہ سے کسی سے کچھ بات نہیں کر سکتا۔ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَجَاءَتْ بِنَوْرٍ مِّنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَمَجَّ فِيهِ وَدَعَا فِيهِ وَأَعَادَهُ فِيهِ ثُمَّ أَمَرَهَا فَقَالَ أَسْقِيهِ وَاغْسِلِيهِ فِيهِ قَالَتْ فَاتَّبَعْتُهَا فَقُلْتُ هِبِي لِي مِنْ هَذَا الْمَاءِ قالت خذی منہ فأخذت منہ جفنة فسقیته ابنی عبد اللہ فعاش فکان من بر ما شاء اللہ ان یکون۔ قالت ولقیت المرأ فزعمت ان ابنها برئ وانه غلام لا غلام خیر منہ ولفظ ابی نعیم برئ وَأَقَالَ عَقْلًا يَئِسْ كَعُقُولِ النَّاسِ، خصائص کبریٰ جلد نمبر 2۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ پانی لے آؤ، تو وہ ایک برتن میں پانی لے آئی۔ آپ نے اس عورت سے پانی لے کر اس برتن میں کلی کی اور دعا فرمائی اور اس کو دے کر فرمایا، یہ پانی اے عورت، یہ پانی اس لڑکے کو پلا دو اور اس میں نہلا دو۔ ام جندب کہتی ہیں کہ جب وہ چلی گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی اور اس سے کہا، اے عورت، مجھے بھی اس سے تھوڑا دے دے۔ اس نے دے دیا، میں نے وہ لے کر اپنے لڑکے عبداللہ کو پلا دیا تو ماشاءاللہ میرا لڑکا عبداللہ زندہ رہا اور بہت نیک بخت ہوا۔ پھر میں اس عورت سے ملی تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا اچھا ہو گیا ہے اور اپنے ہم عمر لڑکوں میں ایسا ہو گیا ہے کہ اس سے بہتر کوئی لڑکا ہے ہی نہیں، اور عقل و فراست میں بھی سب سے الگ تھلگ اور سب سے زیادہ تھا۔ محترم ناظرین، یہاں غور کا مقام ہے۔ اگر براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آسیب کو مخاطب کرتے اور فرما دیتے، اے آسیب نکل جا، تو اس کی کیا مجال کہ پھر ٹھہر جاتا، مگر
آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ہیں، اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پانی منگوانا، اس میں کلی فرمانا اس لیے تھا تاکہ صحابہ کرام کو لعاب مبارک کی تاثیر کا علم اور مشاہدہ ہو جائے، اور صحابہ کرام کے وسیلے سے تمام لوگوں کو اس کی تاثیر کا پتہ مل جائے۔ اس لیے جندب نے بھی اس عورت سے پانی حاصل کیا اور اپنے لڑکے کو پلایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں ہر قسم کی برکتیں ہیں۔ محترم ناظرین، اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک بے حد خوشبودار تھا، بہت ہی بابرکت، دافع الامراض، دافع البلایا ہے۔ نمبر 2، صحابہ کرام تکلیف و بیماری میں طبیب دو جہاں، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتے، اور حضور خدا داد قوت و برکت سے ان کی تکلیفوں اور مصیبتوں اور بیماریوں کو دور فرما دیا کرتے تھے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے متعلق مختلف کتابوں میں، مختلف عبارتوں میں، مختلف انداز سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک نہایت خوبصورت، اعتدال کے ساتھ طویل اور چاندی کی طرح سفید تھی، اور حسین ایسی کأنّا غنقہ ابریق فضہ۔ شمائل ترمذی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک چاندی کی سراہی کی طرح تھی، اور آپ کا کندھا مبارک بھی عجیب شان کا تھا، نہایت خوبصورت کہ کسی انسان کے ایسے نہیں تھے۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں انہو کانا اذا جلس یکون کتفہ اعلی من جمیع الجالسین، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان جلوہ بار ہوتے تھے تو آپ کا کندھا مبارک سب سے اونچا ہوتا تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دشمن رسول ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے کے ارادے سے آیا، فَرَاءَ عَلَى كَتْفَيْهِ ثُعْبَانَيْن فَانْصَرَفَ مَرْعُوبًا، یعنی جب ابو جہل نے دوش اقدس کو دیکھا تو اس پر دو بڑے بڑے اژدہے بیٹھے تھے، جسے دیکھ کر ابو جہل ڈر کر بھاگ کھڑا ہو گیا۔ باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کو توڑنے کے لیے مجھ کو کندھوں پر چڑھایا، تو ان کندھوں کی قوت کا یہ عالم تھا کہ انی لو شئت نلت افق السماء، یعنی اگر میں چاہتا تو میں آسمان کے کنارے تک پہنچ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کوئی اونچے سے بھی اونچا ہو تو نیچا ہی رہے، کوئی اونچے سے بھی اونچا ہو تو نیچا ہی رہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے قد کے برابر دوسرا کوئی نہیں، آپ ہیں بے مثل آقا، آپ سا کوئی نہیں۔ لا یمکن ثنا کما کان حق بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وما علینا
الا البلاغ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا۔ نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، دو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے۔